سورہ کہف کی آخری آیت سے پہلے والی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 110 آیات پر مشتمل یہ سورہ 109ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ قل لو کان البحر مدادا، کہہ دیجئے اے نبی اے رسول، اگر دنیا کے سارے سمندر، اگر دنیا کا سارا پانی تبدیل ہو جائے سیاہی میں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تاکہ سیاہی کے ذریعے رب کی نشانیوں کو لکھا جا سکے۔ لنفد البحر، پوری توجہ چاہوں گا اس آیہ کریمہ پر۔ لنفد البحر، دنیا میں جتنا پانی ہے، دنیا میں جتنے سمندر ہیں، سب کے سب خشک ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن رب کی نشانیاں پھر بھی باقی رہیں گی۔ کلمات رب ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ تو میٹرک کی جو کتابیں اس میں بھی موجود ہے، جب جغرافیہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہاں بتایا جاتا ہے جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اسے ربع مسکون کہا جاتا ہے۔ زمین کا 1/4 سکونت والا حصہ، 21% ہے، 22 ہے، 25 ہے، جتنا بھی 1/4 ہے، 1/4 ہے، باقی سارا پانی ہے۔ قل لو کان البحر مدادا، اس میں بڑے بڑے اوقیانوس، اوشینز، آپ کے جتنے بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، سب آ گئی۔ دنیا کے سارے کا سارا پانی تبدیل ہو گیا سیاہی میں تاکہ کلمات اللہ کو لکھا جا سکے۔ قرآن سورہ کہف 109ویں آیت، نفد البحر، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی نشانیاں باقی رہیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی اس زمین پہ پانی کم تھا، تھوڑا سا اور لے آتے تو شاید لکھی جا سکتی تھی۔ آیت نے اس کا بھی جواب دیا آیت کے اخیر میں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کائنات میں جتنا پانی ہے اگر اتنا ہی پانی اور لے آؤ پھر بھی پانی ہی ختم ہوگا، نشانیاں باقی رہیں۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہ کلمات اللہ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کلمات اللہ کیا؟ ہر وہ چیز جو انسان کو رب کی طرف متوجہ کرے۔ آپ نے سامنے درخت، میرے درختوں کو دیکھا، متوجہ ہوئے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے، اس کے عجائبات کو دیکھ کے، اس کے اندر جو عجیب و غریب چیزیں ہیں، سائنس پڑھنے کے بعد آپ متوجہ ہوئے، رب تک پہنچے۔ یہ رب کی نشانی ہے، کلمت اللہ ہے۔ اپنے وجود پہ غور کیا، امیر کائنات نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ بھی رب کی ایک نشانی ہے۔ حیوانات میں غور کیا، چرند و پرند میں غور کیا، جہاں جہاں غور کرتے گئے، آیات اللہ، کلمات اللہ، رب کی نشانیاں دکھتی گئیں ایک کے بعد ایک۔ کائنات پوری کی پوری رب کی طرف انسان کو بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے کہ رب کی طرف آؤ، توحید کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو، اللہ کو سمجھو۔ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس خالق کو، اس رازق کو، اس پالنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ ساری نشانیاں اس کی ہیں۔ بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، معطی وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ اگر اس تک پہنچ گئے، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامرانی ہے، یہی تمہاری سرفرازی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، رب کے کلمات کو گننے گئے تو گن نہیں سکتے۔ سورہ نحل، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتیں گننے چاہو گے سمیٹ نہیں سکتے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کلمات اللہ کو تحریر نہیں کر سکتے۔ کون سے کلمات اللہ؟ جو میں نے گنوائے، تھوڑے بہت۔ رب کی نعمتوں کو گننا چاہا، احصاء نہیں کر سکتے۔ گننا تو آپ شروع کر دیں گے، 1 نعمت، 2 نعمت، ماں باپ نعمت، سانسیں نعمت، 21,900 سانسیں دن میں لیتا ہوں، ہر سانس نعمت ہے۔ آنے والی سانس نعمت، جانے والی سانس نعمت، جن سانسوں سے بولتا ہوں وہ نعمت، جو سوتے ہوئے لیتا ہوں وہ بھی نعمت۔ کوئی سانس ایسی نہیں جو نعمت نہ ہو۔ چاروں طرف نگاہ کی، نعمتیں ہی نعمتیں۔
لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے ساری نعمتیں گن لی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جب تم یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں نہیں گن سکتے، جب یہ چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے ذہن میں سمیٹ نہیں سکتے، تو کیسے سمجھو گے اس ذات کو جس نے یہ کہا انا کلمۃ اللہ العظمیٰ، میں اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہوں۔ کون ہے اللہ کا سب سے بڑا کلمہ؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کون ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہو اس کا احاطہ کیسے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کلموں کو شمار نہیں کر سکتے، جو کلمۃ اللہ العظمیٰ ہو، جو کلمۃ اللہ الکبریٰ ہو، جو حجت اللہ الکبریٰ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑی عجیب حدیث آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے گا، سورہ کہف کی 109ویں آیت، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، دنیا کے سارا کا سارا پانی اگر تبدیل ہو گیا سیاہی میں تاکہ کلمات اللہ کو لکھا جا سکے، سارا پانی ختم ہو جائے گا، ساری سیاہی نابود ہو جائے گی، لیکن کلمات اللہ باقی رہیں گے۔ علی یہ کہہ رہے ہیں میں رب کا سب سے بڑا کلمہ، میں رب کی سب سے بڑی نشانی، میں رب کی سب سے بڑی آیت۔ اب نبی کہہ رہے ہیں لو کان الغیاض، اللہ اکبر، لو کان الغیاض اقلاما والبحار مدادا والجن حسابا والانس مرتابا لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، اگر کائنات کا سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، دنیا کے جتنے درخت ہیں قلم بن جائے، انسانوں کو حساب کرنے بٹھا دو، جنوں کو لکھنے بٹھا دو، پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ نشانیاں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ باقی رہیں گی، پانی ختم ہوگا، سیاہی ختم ہوگی، اور کہاں اکیلی ایک نشانی علی بن ابی طالب۔ اب تھوڑا سا بعض روایتیں ہوتی ہیں، حدیث معصوم کتاب معانی الاخبار آپ کھولیں گے پہلے صفحے پر، حدیث تدریح خیر من الف ترویح، ایک حدیث جسے تم سمجھو دقت کے ساتھ اور فکر کے ساتھ، وہ 1000 ان حدیثوں سے بہتر ہے جو تم نے ویسے ہی رٹی ہوئی ہے۔ 1000 حدیث حفظ کرنے سے بہتر کیا ہے، روایت کرنے سے بہتر کیا ہے؟ انسان ایک حدیث ڈھنگ سے سمجھ لے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، خواہش سے نہیں، چچا زاد کی محبت میں نہیں، علی نے دفاع کیا تھا اس لیے نہیں، علی نے ساتھ دیا تھا اس لیے نہیں، علی کی محبتیں تھی اس لیے نہیں، رب کا حکم ہے اس لیے۔ سارے درخت کیا ہو جائیں؟ علم ہو جائیں، سارے کا سارا پانی کیا ہو جائے؟ سارے کے سارے انسان کس پہ بیٹھ جائیں؟ لکھنے پر، یا بعض روایتوں میں وہ کیلکولیشن پہ بیٹھ جائیں، جن لکھیں، دونوں بھی ہے۔ تو انسانوں کو بھی لگا دیا، جنوں کو بھی لگا دیا۔ دنیا میں 7-8 ارب جو انسان اور اس کے ڈبل 16-17 ارب جن، سب کو بلا لیا۔ کیا کرنے بلایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی کام، صرف علی کے فضائل پہ کام ہوگا۔ 2 بڑے وسائل ہیں دنیا میں، ایک پانی ہے، اس سے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی بجلیاں، بڑے بڑے کارخانے لگے اور صرف پانی پہ چل رہے ہیں۔ اور لکڑی کا کام جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کتنا بڑا کام ہے۔ ایک جنگل سے کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، ایک جنگل سے لاکھوں ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے۔ درخت، لکڑی ایک بہت بڑا وسیلہ، پانی ایک بہت بڑا وسیلہ۔ تو جو ابزار کار جسے کہتے ہیں، جو وسائل ہیں، ان میں سے 2 بڑے کائنات کے وسیلوں کو نبی نے اٹھا لیا، اور جو ان دونوں سے کام لیتے تھے جن اور انسان، انہیں بھی بلا لیا۔ سب نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فضائل علی کو لکھنا ہے، فضائل علی کا حساب کرنا ہے، فضائل علی پہ ورک کرنا ہے، فضائل علی پہ محنت کرنی ہے۔ جب سارا پانی لگ گیا فضائل علی پر،
اب کوئی یہ نہ کہ یا رسول اللہ تو مبالغہ کر دیا، ہمارے وضو کیسے ہوں گے، ہمارے غسل کیسے ہوں گے، کیونکہ سارا پانی آ گیا ہے، ایک قطرہ نہیں بچا، صرف فضائل علی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ ساری کائنات مل کر اگر ذکر علی کرتی رہے، علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ حق علی پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ یہ ابو طالب کے لال کا مقام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ مقام رب کا عطا کردہ ہے۔ اسی لیے معصوم وہ ہے جو کلمۃ اللہ العلیٰ ہوا کرتا ہے۔